وسيلة وفضيلة ومقام صلى الله عليه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیح و تقدیس، تمہید و تمجید، اچھے کلمات، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ جس کے بے پناہ احسانات، بے شمار نعمتیں جو متواتر ہم پر اللہ کی طرف سے جاری ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقائے کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جن کو اللہ نے ہمارا رہبر و رہنما بنایا، اور جن کے ذریعے اللہ نے وہ شریعت ہمیں عطا فرمائی کہ لیلہا کنہارہا لا یزیغ عنہا الا حالک، کہ جس میں اندھیرے کا اور جس میں اندھیرا نہیں ہے، رات کا تصور نہیں ہے، بلکہ لیلہا کنہارہا، اس کے دن بھی اس کی راتوں کی مانند ہیں۔ چمکدار شریعت اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنایا، اور پھر ہمیں مسلمان بنایا اور اہل توحید بنایا۔ دنیا کے اندر بے شمار لوگ موجود ہیں، اور ان میں سے سب ہی کوئی کسی کا پیروکار ہے، کوئی کسی کا پیروکار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بشارت عطا فرمائی کہ المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ اللہ کا خاص انعام ہے کہ ہمیں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار بنایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ رمضان المبارک بے شمار رحمتوں کے ساتھ سایہ فگن ہوا، اور رمضان المبارک رخصت ہوا تو اللہ کے انعامات ختم نہیں ہوئے، بلکہ اس کے ساتھ ہی حج کے مہینے شروع ہو گئے۔ الحج اشہر معلومات فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ حج کے مہینے معلوم مہینے ہیں، اور وہ معلوم مہینے کون سے ہیں؟ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ وہ شوال کا مہینہ ہے، ذوالقعدہ کا مہینہ ہے،
اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ یہ معلومات اشہر معلومات حج کا اللہ تعالیٰ نے یہ موسم شروع کر دیا۔ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی طرف سے احسانات وہ متواتر ہیں، وہ جاری رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان المبارک کے رخصت ہو جانے کے ساتھ اللہ کی رحمتوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہو، بلکہ اللہ کی طرف سے انعامات کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ جس طرح آپ رمضان میں اللہ کی عبادات میں مشغول تھے، اسی طرح سے اگرچہ وہ انداز تو نہیں ہو سکتا، مگر جو نیکیاں ہم نے شروع کی ہیں ان پر استمرار رہنا چاہیے، ان پر مداومت رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو وہی اعمال پسند ہیں جن پر آدمی مستقل طور پر عمل کرتا رہتا ہے۔ وہ نیکیاں جو مستقل اور ہمیشگی کے ساتھ کی جاتی ہیں وہ اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ اللہ کے نزدیک محبوب ترین اعمال وہ ہیں جو ہمیشگی کے ساتھ کیے جائیں، اگرچہ وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ سلسلہ نیکیوں کا جاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رہنمائی موجود ہے، اور نمازوں پر پابندی ہماری اسی طرح سے ہونی چاہیے، کیونکہ جو رمضان کا رب ہے وہی باقی مہینوں کا بھی رب ہے۔ جو رمضان میں قدردان ہے وہ باقی مہینوں میں بھی قدر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ بے شک مہینوں کی گنتی اور تعداد اللہ کے نزدیک ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں، اور ان میں سے 4 حرمت کے مہینے ہیں۔ حرمت کے مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرمت کے 4 مہینے ہیں، اور آپ نے فرمایا ان الزمان استدار کہیت یوم خلق اللہ السماوات والارض۔ بے شک زمانہ گھوم کر پھر اسی حیت پر آ گیا ہے جیسے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو جب پیدا کیا۔ تو السنۃ 12 شہرا، سال کے 12 مہینے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ حج کے مہینے الحج اشہر معلومات، حج کے جو مہینے ہیں وہ معلوم مہینے ہیں، وہ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے دن ہیں، جبکہ حرمت کے 4 مہینے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منها 4 حرم، سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ 3 متوالیات، 3 متوالی ہیں ایک کے بعد ایک، اور وہ ذی القعدہ سے شروع ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَرَجَبُ مُضَر، مضر قبیلہ چونکہ رجب کی بہت زیادہ تعظیم کرتا تھا تو اس لیے رجب و مضر فرمایا۔ 3 متواتر مہینے ہیں اور 1 رجب کا مہینہ ہے۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ، یہ حرمت کے مہینے ہیں، اس میں آپ ظلم نہ کریں۔ 4 حرم، یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، تعظیم والے مہینے ہیں، اس میں ظلم حرام ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی مہینوں میں ظلم حلال ہے؟ نہیں، قطعاً ایسا مطلب نہیں ہے۔ باقی مہینوں میں بھی ظلم حرام ہے، لیکن ہر گناہ کی
اس کی معصیت اور اس کی جو کراہت ہے وہ مکان اور زمان کے ساتھ بڑھ جاتی ہے۔ جیسے ایک گناہ بندہ بازار میں کرتا ہے اور وہی گناہ مسجد میں کرتا ہے تو مسجد میں اس کی کراہت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی پابندی کرو اور خاص طور پر صلاۃ وسطیٰ، نماز وسطی نماز عصر کی نماز سے متعلق خاص طور پر ارشاد فرمایا۔ تو تمام ہی نمازوں کی پابندی کا حکم ہے، حکم تمام نمازوں کی پابندی کا ہے، لیکن اس میں خاص کر دیا کہ نماز عصر کی خاص اہمیت ہے۔ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ باقی نمازوں کی پابندی نہ کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ظلم کو حرام ٹھہرایا اور فرمایا کہ یہ خاص طور پہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، فلا تظلموا فیہن، اس میں تم نے خاص طور پر ظلم سے بچنا ہے، باقی مہینوں میں بھی بچنا ہے اور اس مہینے میں بھی۔ ذوالقعدہ کا مطلب بیٹھ جانے والا، بیٹھانے والا یہ مہینہ، اس میں چونکہ جاہلیت میں لوگ قتال، خون ریزی کیا کرتے تھے، آپ جانتے ہیں کہ ان کی معیشت کا دار و مدار قتل و غارت گری پر تھا، ڈاکہ زنی پر تھا، وہ قافلے لوٹ لیا کرتے تھے اور ایک ایک لقمے کی خاطر وہ قتل کر دیا کرتے تھے۔ یہ کائنات کے امام کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا کہ یہ ظلم کا خاتمہ ہوا۔ اللہ نے وہی لوگ جو ایک دوسرے کے پانی کے گھونٹ پر خون کے پیاسے بن جاتے تھے، جو ایک دوسرے کو لقمہ عیش پر قتل کر ڈالتے تھے، کائنات کی امام کی آمد کے ساتھ یہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے اور ایسے بھائی بنے کہ خود پیاسے ہیں اور موت سامنے نظر آ رہی ہے۔ پانی کے پیاسے جب آواز سنتے ہیں کہ میرا بھائی پانی مانگ رہا ہے، زندگی کی آخری سانسوں میں بھی یؤثرون علی انفسہم ولو کانوا بہم خصاصہ، کہ اگرچہ وہ خود ضرورت مند ہیں لیکن اپنے بھائی کو ترجیح دیتے ہوئے یہ پانی کا بڑا ہوا کاسا وہ اپنے بھائی کی طرف پیش کر دیتے ہیں۔ پلانے والے کو کہتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ جو زخمی بیٹھا لیٹا ہوا ہے یہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ماہ کو عظمت دی ہے، تعظیم دی ہے۔ آج اس جو مہینہ شروع ہوا ہے ذوالقعدہ، یہ حج کے مہینوں میں سے ہے اور متواتر جو مہینے ہیں حرمت کے، ان میں سے یہ پہلا مہینہ ہے۔ ویسے تو یہ متواتر جو مہینے ہیں یہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہیں اور پھر رجب کا مہینہ ہے۔ اس میں اس کی تعظیم کرنا یہ شعائر اللہ ہے، اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ ان مہینوں کی تعظیم کی جائے۔ اور جاہلیت میں بھی لوگ جو قتل و غارت گری کے عادی تھے، بلکہ جن کا ذریعہ معاش ہی قتل تھا، جن کا ذریعہ معاش ہی ڈاکہ زنی تھا، وہ بھی ان مہینوں میں باز آ جایا کرتے تھے۔ اسی لیے اس مہینے کا نام ذوالقعدہ ہے، لِقَعُودِهِمْ فِيهِ عَنِ الْقِتَالِ، کہ وہ اس مہینے میں قتل و غارت گری سے بعد آ جایا کرتے تھے، بیٹھ جایا کرتے تھے اور پھر وہ تیاری کرتے تھے حج کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حج فرض کر دیا ہے، فحجوا، تو تم پر یہ ہے کہ اس میں حج کرو، اور جو حج کرے گا اس کو کیا جزا ملے گی؟ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، جنت کا متلاشی ہے انسان۔ مومن کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جسے آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی کامیاب ہے۔ تو مسلمان
مومن کی ساری تگ و تاز اس لیے ہے کہ اسے جنت میں داخل کر دیا جائے، اور جنت میں داخل ہونے کا ایک ذریعہ وہ حج بھی ہے، الحج المبرور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے یہ حج مبرور نصیب ہو جاتا ہے وہ اس طرح سے ہو جاتا ہے کایوم ولدتہ امہ، جیسے وہ اپنے جنم کے پہلے دن تھا بغیر گناہوں کے صاف اور شفاف، اسی طرح سے وہ حج کر کے اگر اللہ کے ہاں یہ حج قبول ہو گیا تو ویسا ہی ہو گیا جو پہلے دن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الہجرت تہدم ما کان قبلہا، انسان ہجرت کرتا ہے، اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ہجرت کے بدلے اس کے سارے تمام سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ والاسلام یہدم ما کان قبلہ، کافر تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر گواہی دے کر اللہ کے ایک ہونے کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسول ہونے کی گواہی دے کر اسلام میں داخل ہو گیا، اللہ نے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ اسی طرح فرمایا کہ الحج یہدم ما کان قبلہ، جس نے حج کیا یہ حج اللہ کے ہاں قبول ہوا، سارے سابقہ گناہ اللہ نے معاف فرما دیے۔ اور حج کے لیے احرام جو ہے وہ حج ہی کے مہینوں میں باندھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ذی القعدہ کا مہینہ ہے اس کی ایک اور فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہ ہے کہ العمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ، رمضان المبارک میں معقل تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، حج ان کا رہ گیا تھا، تو آپ نے فرمایا رمضان میں عمرہ کر لینا، یہ رمضان میں عمرہ حج کے ثواب کے برابر ہے۔ تو رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، مگر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عمرے ہیں جو ثابت ہیں وہ 4 عمرے ہیں، اور یہ اس مہینے ذی القعدہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائے ہیں۔ ایک عمرہ حدیبیہ ہے، اور ایک عمرہ قضاء ہے، اور ایک عمرہ جعرانہ سے ہے، اور ایک عمرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں حج کے ساتھ ادا فرمایا، اس کا احرام بھی آپ نے ذی القعدہ میں باندھا۔ تو یہ مہینہ ذی القعدہ اس اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اگر کسی کو توفیق اللہ عطا فرمائے تو وہ اس مہینے میں عمرہ ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سارے عمرے اسی ماہ مبارک میں ہیں۔ تو جس طرح سے باقی مہینوں میں عبادات بجا لاتے ہیں، اسی طرح سے اس ماہ میں خاص طور پر اس کو حرمت کا مہینہ سمجھتے ہوئے ہم اپنی عبادات میں تواتر پیدا کریں، استقامت اختیار کریں، اور جو نیکیاں ہم نے رمضان میں شروع کی تھیں ان کو دوام کے ساتھ کوشش کریں کہ ان کو ہمیشگی کے ساتھ ادا کرتے رہیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک اگرچہ کم ہی عمل بندے کے ہوں لیکن جو متواتر ہوں، باقاعدگی سے ادا کیے جائیں، وہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الظلم ظلمات يوم القيامة. ظلم جو ہے وہ بہت سارے ظلم اندھیروں کو لے کر قیامت کے دن آئے گا، تو ظلم سے بچنا چاہیے. یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ظلم سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے. سب سے بڑا ظلم انسان کا وہ کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے. توحید کے منافی شرک ہے، اور توحید بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں اہل توحید بنایا ہے. اسی طرح سے لوگوں کے حق میں ظلم سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ. اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مساجد سے روکتا ہے. اپنے کسی عمل کے ذریعے ہم اگر کسی کو مسجد سے آنے سے روک رہے ہیں تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہے. بدو ایک بادیہ سے، گاؤں سے، دیہاتی ایک آیا اور وہ آداب سے آگاہ نہیں تھا. مسجد نبوی ان دنوں میں ایسی مسجدیں ہوا نہیں کرتی تھیں. پیغمبر علیہ السلام نے سجدہ فرمایا، ہاں بین ماء و طین، آپ کا جبین اتھر پانی اور کیچڑ میں اس سے تر ہو گئی. یہ مسجد کا حال تھا. تو وہ بدو آیا اور کونے میں بیٹھ کر اس نے پیشاب شروع کر دیا. صحابہ لپکے کہ اسے ہٹائیں، اسے روکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، اس وجہ سے کہ اس کو پتہ نہیں ہے. اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس پر پانی بہا دو. تو کچھ لوگ آداب مسجد سے آگاہ نہیں ہوتے، تو ان کو سمجھانے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم یہ انداز اپنائیں کہ وہ دوبارہ مسجد میں نہ آئیں. تو اس سے یہ بھی ایک ہاں بھی یہ میں درخواست کروں گا، کیونکہ ہمارے کسی ساتھی نے باقاعدہ لکھ کے یہ شکوہ کیا ہے کہ خواتین میں رہا تھا تو کوئی خاتون ان کو اس طرح سے انہوں نے گھورا اور ڈانٹا کہ وہ بیچاری پہلی دفعہ جمعہ پڑھنے آئی تھیں اور دوبارہ وہ تائب ہو گئیں کہ دوبارہ مسجد میں نہیں آئیں گی. تو یہ انداز جو ہے ہماری نیکی کا کہ ہم اگر نیکی کر رہے ہیں تو دوسرے کو لازمی مجرم ٹھہرائیں، یہ بہت ہی شریعت کے منافی انداز ہے، سیرت مقدسہ کے منافی ہے. ایسا انداز اپنائیں جس سے اگلے کو بات بھی سمجھ آ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے ساتھ جڑ بھی جائے. یہ نہ ہو، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اہل حدیث مساجد میں خواتین آتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا تمنعوا امعاء اللہ عن المساجد، اللہ کی ان بندیوں کو مساجد میں آنے سے نہ روکو. اس حدیث پر عمل پیرا ہیں الحمدللہ اہل حدیث، اس لیے خواتین مسجد میں آتی ہیں. تو میری خواتین سے یہ درخواست ہے کہ ایسا انداز نہ اپنائیں آنے والی خواتین کے ساتھ، کیونکہ یہ مسجد جو ہے یہ سب کے لیے ہے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام میں بھی سواء العاکف والباد فرمایا کہ جو یہاں رہنے والا ہے اور جو باہر سے آئے ان کے لیے بھی مسجد حرام میں بھی حقوق برابر ہیں. تو پھر یہ تو مسجد جامع ابی بکر ہے، اس میں کوئی اپنے آپ کو وہ سمجھے کہ میں بہت سینئر ہوں یا میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں ڈانٹوں کسی کو. یہ قطعاً نہ جامع اس کی اجازت دیتی ہے، نہ یہ دین اس کی اجازت دیتا ہے. تو وہ خواتین جن کے ساتھ کبھی کوئی ایسا معاملہ پیش آیا ہو جامعہ کی انتظامیہ، اور ہم ان سے معذرت کرتے ہیں کہ یہ انجانے میں ہو جاتا ہے، اور یقیناً جو خواتین ایسا کرتی ہیں وہ بھی یقیناً خیر ہی وہ چاہ رہی ہوتی ہیں، لیکن انداز ان کا صحیح نہیں ہوتا. تو اس سے ہمیں رکنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایک ظلم کی شکل ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی مسجد میں آنے سے رک جائے.
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پہ اس پہ بھی ایک تنبیہ ہے کہ جمعہ کے خطبہ کے دوران کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں، تو باتیں کرنے سے جمعہ کا اجر ضائع ہو جاتا ہے، اور جمعہ کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جلدی جمعہ کے لیے آتا ہے، نہا کے آتا ہے، غسل کر کے آتا ہے، امام کے قریب بیٹھ جاتا ہے، تو اس کے ہر قدم پر جو چل کر آیا ہے، سواری پر نہیں آیا، پاپیادہ آیا ہے، ہر قدم پر 1 سال کے روزوں کا اور 1 سال کے قیام کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ اتنا بڑا ثواب ہے۔ لیکن اگر کوئی درمیان میں خطبے میں بات کر لیتا ہے کسی کو، حتیٰ کہ بات کرنے والے کو روکنے سے بھی ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ ایون یہ ہے کہ اگر کوئی دینی مسئلے کے بارے میں بھی پوچھتا ہے، اس پر بھی کوئی بات کرتا ہے، تو بھی یہ ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ تو خاص طور پر خواتین اس چیز کا خیال رکھیں، لحاظ کریں۔ کانوں میں بات کرنے سے بھی وہی اس کا جو ہے وہ اجر ضائع ہونے والی بات ہے جو ظاہر بات کرنے سے ہے۔ تو خطبہ جو ہے وہ غور سے سنیں، تاکہ کہ اجر و ثواب جو ہے اس سے ہم محروم نہ رہ جائیں۔ قیامت کے دن ایک نیکی کو آدمی ترسے گا، تو اس دن جب ایک نیکی کے لیے بھاگ رہا ہوگا اور باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، تو یہ وقت یاد آئے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا، اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین، اللہم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا، اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، اذهب البأس رب الناس واشف أنت شافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا وإخواننا، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔